بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 146 میں کتاب الطب والرقیٰ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4545 سے لے کر 4550 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں: وعن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. رواه ابو داود. حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم سے مینڈک کو دوا میں شامل کرنے کے بارے میں پوچھا کہ یہ درست ہے یا نہیں. تو نبی کریم نے اس کو مینڈک کے مارنے سے منع فرما دیا. یہ ابو داود کی روایت ہے. عن ضفدع، طبیب نے تاجدار انبیاء سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اس سے پہلے اطباء کے ہاں یہ دستور تھا کہ دوا میں مینڈک کو شامل کیا کرتے تھے. اسلامی نقطہ نظر سے طبیب نے یہ سوال کیا. تاجدار انبیاء نے مینڈک کو مارنے اور اسے دوا میں شامل کرنے سے منع فرما دیا. جامع الصغیر میں ہے: نہا عن قتل الضفدع للدوا. ملا علی قاری فرماتے ہیں: وَلَمْ يَكُنِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهَا إِبْقَاءٌ عَلَيْهَا وَمُكَرَّمَةٌ لَهَا بَلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ التَّدَاوَى بِهَا لِرَجْسِهَا وَكَزَارَتِهَا. یعنی حضور علیہ السلام نے مینڈک مارنے کی ممانعت اس پر ترس کھانے یا اس کے تقدس کی وجہ سے نہیں فرمائی، بلکہ تاجدار انبیاء نے اس کو مارنے سے اس لیے منع فرمایا کہ مینڈک میں اس کی نجاست اور کراہت تباہ کی بنیاد پر علاج میں یہ نہیں پایا جاتا. یہ حدیث علامات نبوت میں سے ہے. ایک علامت اور معجزہ بھی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں میڈیکل کے تجربات مینڈکوں پر ہوتے ہیں. کروڑوں مینڈک بے مقصد مارے جاتے ہیں. تاجدار انبیاء نے منع فرمایا کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ تھا، نجس بھی تھا اور استقذار تباہ بھی تھی. گویا اس حدیث مقدسہ میں مینڈک کو استعمال کر کے دوا بنانے سے تاجدار انبیاء نے منع فرمایا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں: وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. وكان يحتجم ل17 و19 و21. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم گردن کی 2 رگوں میں کندھوں کے درمیان بھری ہوئی سینگی کھنچواتے تھے. یہ ابو داود کی روایت ہے. ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ تاجدار انبیاء 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ کو 95 لگوایا کرتے تھے. اخدعین
گردن کی دونوں جانب جو دو رگیں ہیں ان کو اخدعین کہتے ہیں۔ الکاہل یہ کندھوں کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں، بلکہ گردن کے نیچے پشت کے 6 مہروں پر مشتمل پورے حصے کو کاہل کہا جاتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء کے پچھنوے لگوانے کا بیان ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب الحجامۃ ل17 و19 و21 رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ کو سینگی کھنچوانا پسند فرماتے تھے۔ ان دنوں اور تاریخوں میں خون نکالنے یا نہ نکالنے کا تعین مفوض الی علم الشارعی ہے، اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ البتہ بعض روایات میں کچھ دنوں کی خاصیت کی طرف اشارہ ہے، تو جتنا اشارہ ہے اتنا ہی اشارہ سمجھ لینا چاہیے۔ تاریخوں میں اطباء کا خیال یہ ہے کہ چاند کے حساب سے انسان کے بدن کا خون بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ چاند کی 15 تاریخ سے 21 تک خون کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان تاریخوں میں خون کا اخراج زیادہ ضروری اور قابل اصلاح ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء کے 95 لگوانے کے دن اور تاریخوں کا ذکر ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء، اور رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ کو 95 لگوائے گا اس کو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت قبشہ بنت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعن قبشة بنت ابی بکرة ان اباها كان ينهى اهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله ان يوم الثلاثاء يوم الدم فيه ساعة لا يركع، رواہ ابو داود۔ حضرت قبشہ بنت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ان کے باپ اپنے گھر والوں کو منگل کے دن 95 لگوانے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور رسول کریم سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا دن خون کے غلبہ کا دن ہے، اور اس دن ایسی گھڑی آتی ہے کہ خون بند نہیں ہوتا، لہٰذا اس دن خون نکلوانے کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہی گھڑی پڑ جائے اور خون رکنے کا نام نہ لے، جس سے ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس حدیث میں منگل کے دن خون کے خراج سے منع کیا گیا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں اگر خون نکالا گیا تو کبھی بند نہیں ہوگا، آدمی مر جائے گا، اور شاید حضرت آدم کے بیٹے حابیل کا خون قابیل نے اسی دن گرایا تھا، لہذا یہ خون خرابے کا دن ہے۔ یزعمو کا لفظ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ حدیث مرفوع کی بجائے موقوف ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت زہری جو تابعی ہیں وہ مرسلن نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، وعن الزہری مرسلن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم یوم الاربعاء او یوم السبت فاصابہ وضح فلا یلومن الا نفسہ، رواہ ابو داود و احمد، وقال وقد اسند ولا یصح۔
حضرت زہری تابعی نبی کریم سے بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہفتے کے دن یا بدھ کے دن 95 لگوائے اور پھر اس کو کوڑ کی بیماری لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یہ ابو داود اور احمد کی روایت ہے، اور ابو داود نے کہا ہے کہ یہ حدیث ایک روایت میں مسند بیان کی گئی ہے، یعنی وہ روایت راویوں کے اعتبار سے متصل ہے اور وہ باعتبار اسناد صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں ہفتہ اور بدھ کے دن خون نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ وضح یہ روشنی اور وضاحت سے لیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں خون اتنا زیادہ گر جائے گا کہ آدمی کو برس کی بیماری لاحق ہو جائے گی، اور وضح یہ برس کو کہتے ہیں، یعنی جسم کا سفید ہو جانا۔ فلا یلومن یعنی کسی قانون اور کسی شرعی ضابطہ پر الزام نہ لگائے، شریعت نے تو ان کی رہنمائی فرما دی ہے، جب اس نے اس پر عمل ہی نہیں کیا تو اب اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں بعض ایام کے اندر 95 لگوانے کی ممانعت آئی ہے، جیسے حضرت قبشہ کی حدیث مقدسہ میں منگل کے دن 95 لگوانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور زہری کی حدیث میں ہفتے کے دن اور بدھ کے دن 95 لگوانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر منگل کے دن لگائے گا تو منگل کے دن میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب خون نکالا جائے تو کبھی بند نہیں ہوتا اور آدمی مر سکتا ہے، اس علت کی وجہ سے منع کیا ہے۔ اور بدھ اور ہفتہ کے دن اس لیے منع کیا ہے کہ بدھ اور ہفتے کے دن میں جو شخص سینگی لگواتا ہے اس دن اس انسان کو کوڑ اور برس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں خون زیادہ نکل جاتا ہے اور گر جاتا ہے، لہذا ان 3 دنوں میں حجامہ، پچھنما اور سینگی کھنچوانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تاجدار انبیاء کا حکم ہے۔